میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا ایک اور حصہ پارٹ 19 لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں آج ہم اور آپ ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے دین کو کس نے ٹھکرایا۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے مہجور کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی شکایت اللہ کے سامنے قیامت کے روز کریں گے، یہ کہہ کر کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ امت کی تاریخ بتاتی ہے کہ کئی مہجور اس قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آج تک، مگر اپنی غلطی ماننا ایک ایسا مہجور ہے کہ اگر اسے اپنا لیا جائے اپنی زندگیوں میں تو قریب 80% مہجور تو اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے، اور جب مہجور ختم ہو جائیں گے تو امت ایک بار پھر اس راستے پر گامزن ہو جائے گی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بہاف پر اسے بھیجا تھا اس دنیا میں، یعنی تمام انسانوں کو رزق اور ہدایت پہنچانے کا ذمہ دار بنا کر۔ اللہ کے دین کو کس نے ٹھکرایا پر بات بڑھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم دین کے میں کچھ فیصلے کرتے ہیں، اور کچھ فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول بھی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 176 میں فرماتا ہے اللہ یفتیکم، یعنی اللہ تمہارا مفتی ہے، تمہارے لیے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے فیصلے کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلوں میں ڈائریکٹلی وہ فیصلہ نہیں ہوتا جو فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا اس کے رسول نے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کافر کون ہے؟ ہمارے یہاں ایک لمبی لسٹ ہے کہ کافر کون ہے، یہی کہ جو اللہ کو نہ مانے، اس کے رسول کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی دیا ہے کہ کافر کون ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو کوئی بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ہی تو کافر ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اللہ کے دین کے لیے مذہب لفظ بولنا ایک عام بات ہے کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اپنے بھیجے ہوئے ضابطۂ حیات کو دین کے نام سے ہر جگہ کہہ کر پکارا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، یعنی اللہ کے پاس تو دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اس ٹاپک پر ہماری اس سیریز کا پارٹ 11 ضرور دیکھیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ مذہب لفظ خود عربی زبان کا ہے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب یہ لفظ مذہب ان کے یہاں رائج بھی تھا، مگر قرآن نے اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین کے لیے دین کا لفظ بولا، نہ کہ مذہب کا۔ لیکن ہم آج اس کے لیے مذہب ورڈ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ مومن کون ہے، مومن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا، وہ فیصلہ بھی ہماری لسٹ میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ایسا انہوں نے 3 مرتبہ کہہ کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو بھر پیٹ کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ مگر ہمارے یہاں جب مومن کون پر بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو نہیں لیا جاتا جس پر انہوں نے اتنی شدت کا اظہار کیا تھا، اور کیوں نہ کرتے اتنی شدت سے اظہار؟ یہی تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ہر کسی کو رزق ملتا رہے، کیونکہ جب انسان کی پیٹ کی بھوک مٹے گی تبھی وہ انسان اللہ کے قوانین کی طرف کچھ دھیان دے گا، اور پھر وہ انسان اپنی ذات کی کچھ نشو و نما کر پائے گا، ورنہ وہ اسی پیٹ کے پھیر میں 24 گھنٹے ہی پڑا رہے گا۔ بات رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ فیصلے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہوتے ہیں وہ ہم تک یا تو سرے سے پہنچتے ہی نہیں ہیں، یا ایسے انداز میں پہنچتے ہیں کہ بات مبہم یعنی انکلیئر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے دین کو کون ٹھکراتا ہے کا سوال جیسے ہی آتا ہے تو فوراً ہمارے سامنے تمام نان مسلمس آ جاتے ہیں، یا وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے کو ایتھیسٹس یعنی دہریہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کی روح سے ہر نان مسلم کافر نہیں ہوتا ہے۔ کافر کون پر ہماری اس سیریز کا پارٹ 6 ضرور دیکھیے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کامن سینس کے ذریعے ہر ایک انسان کو نہ سمجھایا جا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہر چیز تمام انسان کو یکساں یعنی ایک سا فائدہ پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی میری اور آپ کی پیاس بجھاتا ہے تو تمام انسانوں کی پیاس بجھائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ کی پیاس بجھائے اور کچھ کے لیے نہ بجھائے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کسی کو ایسی کوئی بیماری ہو گئی ہو جس میں اس کی پیاس ہی نہ بجھتی ہو،
ٹھیک اسی طرح اللہ کے دیے لائف گورننگ پرنسپلز یعنی زندگی گزارنے کے اصول ہر ایک انسان کے دل میں اتریں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ انسان خود ہی کسی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو، یعنی کسی ضد یا رنجش کی وجہ سے سمجھتے بوجھتے بات کو ٹھکرا دے، ایسوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ اگر بات اللہ کے قوانین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو سکتا ہے سب کے سمجھ میں نہ آئے اور لوگ الگ الگ فرقوں میں بٹ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی بات ہر انسان کے سمجھ میں آئے گی، بس اس بات کو سمجھانے والا چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو ایسے فیڈ بیکس مل رہے ہیں کہ ہماری یہ سیریز کئی نان مسلمز کو لوگوں نے دی تو انہیں بات سمجھ میں آئی، اور کچھ سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ لوگ ایسے کیوں نہیں سمجھاتے ہم لوگوں کو۔ یہ باتیں تو تمام انسانوں کو چاہیے ہیں، خاص کر کے ایسے نازک سمے میں جب مانوتا اتنی پریشان ہے اور ہر کوئی اپنے سے کسی بڑی طاقت سے جڑنا چاہتا ہے، یا کم سے کم اس کی چھتر چھایا میں تو آنا ہی چاہتا ہے۔ ازہائے کرم یہ سیریز اپنے چاروں طرف رہتے ہر انسان تک پہنچانے کی کوشش کیجیے بلا تفریق۔ یہ ہماری 2 ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے جس کے بغیر ہمارا آپ کا سروائیول ناممکن ہے۔ آئیے اب بات کریں کہ قرآن کس کو کہتا ہے کہ کس نے اس کے دین کو ٹھکرایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ ماعون آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک میں دیا ہے۔ اس نے بات ہی پہلی آیت میں یہاں سے شروع کی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کہتے ہیں کیا دیکھا ہے تم نے ایسوں کو۔ یہ عربی کا لفظ اس وقت بولتے ہیں، اور عربی کیا ہمارے یہاں بھی تبھی بولا جاتا ہے ایسے جب کچھ مخصوص لوگ چاروں طرف موجود ہوتے ہیں اور بس دھیان دلانا ان کی طرف مقصود ہوتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین یعنی کیا تم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو دین کو ٹھکراتے ہیں۔ دین لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے غلبہ، اقتدار، حکومت، مملکت، کانسٹیٹیوشن، قانون، فیصلہ، ٹھوس نتیجہ، جزا و سزا، بدلہ۔ آیت کا مطلب ہوا کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے قانون کو، ہمارے فیصلوں کو، ہماری جزا و سزا کو ٹھکراتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کون ہیں یہ لوگ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ یعنی وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں تھوڑا رک کر لفظ یتیم پر غور کر لیتے ہیں، کیونکہ اردو زبان سے قرآن کے لیے یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اردو زبان میں قرآن اور حدیث کے کم و بیش 75% الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں کم و بیش 75% الفاظ قرآن اور حدیث کے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہی ہے کہ جب بھی ایک لفظ اپنی اصل زبان کو چھوڑ کر کسی دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یا تو وہ لفظ اپنا اصلی معنی ہی پورا کھو دیتا ہے، یا پھر اپنی انٹینسٹی یعنی جملے کے اندر اپنا زور کھو دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ یہ یتیم ہے جس کے اردو زبان میں معنی ہوتے ہیں ایسا شخص جس کے والد یعنی فادر کا انتقال ہو گیا ہے، مگر عربی زبان میں یہ ایسے نہیں استعمال ہوتا۔ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو اپنی سوسائٹی میں کسی بھی وجہ سے کمزور اور اکیلا رہ گیا ہو، جو سوسائٹی کا ٹھکرایا ہوا ہو، مطلب جسے سوسائٹی عزت نہ دیتی ہو، جو معاشرے میں لاچار و مجبور رہ گیا ہو، جس کی کوئی مدد کو نہ آتا ہو، ایسا شخص جو سماج میں تھک کر بیٹھ گیا ہو یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو اور جسے کہیں کوئی پناہ نہ مل پا رہی ہو۔ آیت کو دوبارہ دہرا لیجئے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ایسا شخص جو دین کو ٹھکراتا ہے وہ ہے جو ایسے انسانوں کو دھکے مارتا ہے جو سماج میں بنا کسی پناہ کے رہ گیا ہے، یا اس کو دھکے دیتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں رہتی، یا ایسوں کو دھکے دیتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور لاچار و مجبور ہو کر کے رہ گیا ہے، جس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہے اور جس کے سہارے کو کوئی بھی نہیں آ پا رہا ہے۔ اب آئیے تیسری آیت پر غور کریں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یعنی جو نہ تو خود مسکین کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو انہیں کھانا کھلانے کے لیے ابھارتا ہے۔ اردو زبان میں مسکین غریب کو کہتے ہیں جو اپنا معصوم سا چہرہ بنا کر آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہم لوگ بڑا مسکین سے بنا آیا تھا، مگر عربی زبان میں مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، مگر کسی وجہ سے اچانک اس کی زندگی میں بریک لگ گیا اور وہ ٹھک سے رک گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں شرمندہ ہو کر کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا، بے عزت ہو گیا، بھوکا رہ گیا اور اپنی روزمرہ کی زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یعنی جو ایسوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتا اور نہ ہی انہیں خود کھانا کھلاتا ہے، جن کی زندگی کا پہیہ اچانک کسی حادثے میں رک گیا اور وہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور بھوکے رہ گئے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے۔ یہاں تھوڑا رک کر ایک بار پھر دہرا لیجئے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دین کو کس نے جھٹلایا ہے، کس نے ٹھکرایا ہے۔ پچھلی 2 آیات میں ہم نے دیکھا
کہ دین کا مشیت یعنی اکنامکس سے کتنا گہرا تعلق ہے، مگر امت کے پاس کتنے اکنامسٹ ہیں، اور معاش یعنی لیولیہڈ میں ہمارا کیا حال ہے، اس سے تو کوئی نابلد یعنی انویئر نہیں ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 4 پر، جہاں سے ہم امتیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور خاص کر کے ان کا جو سماج میں نمازی کہلاتے ہیں یا مشہور ہیں۔ فویل للمصلین، یعنی لعنت ہے ایسے نمازیوں پر۔ اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ بڑے شرم کی بات ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ہم تو ان کو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ ویل، فویل ہے نا، ویل لفظ شرم، تعجب، افسوس، دل کی گہرائیوں میں محسوس ہوتا درد کے ملے جلے ایکسپریشنز کے لیے بولا جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں اچھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، او ہو ماجرا یہ نکلا۔ فویل للمصلین یعنی بڑے افسوس و شرم کی بات ہے، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے کہ نمازی کیا ہوتا ہے، اور یہ کیا نکلا، او ہو۔ 5ویں آیت پر آئیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی انہوں نے تو اپنی صلاۃ بڑی ملائم اور بے نتیجہ کر لی، بڑے بے خبر ہیں یہ صلاۃ کے مفہوم سے بھی۔ ساہون لفظ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اصل مطلب یا غائیت بھول جانا، اس سے غفلت برتنا، کسی چیز کو ڈائلیوٹ یعنی اتنا ملائم کر دینا کہ اس سے وہ نتیجہ نہ نکلے جو نتیجہ اس سے نکلنا چاہیے تھا۔ امت نے صلاح کے اصلی معنی کیسے کھو دیے اور غفلت کیسے برت رہی ہے اپنی نماز سے، اس کو انشاءاللہ حدیث جبرائیل کی سیریز میں لیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان بتائے ہیں۔ آئیے اب 6 آیت پر غور کریں۔ فرمایا الذین هم یراؤون، یہ لوگ تو بس اس کے ظاہری ارکان دکھاتے اور صحیح کرتے ہیں، اور اپنے کو دیندار دکھاتے بھی ہیں اور خود کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ دیکھا اپنے قرآن کیسے بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے اس کے چاروں طرف سے اپنے محجور تو ہٹائیں، پھر اس کے کمالات دیکھیں، کیا غضب کی کتاب ہے یہ۔ اوپر کی دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو دیکھو ذرا انہوں نے کیسے اپنی صلاح کو ڈائلیوٹ ملائم کر لیا ہے، بس اس کے ظاہری ارکان ہی صحیح کرتے رہ جاتے ہیں کہ قبلہ 1 انچ ناپتے ہیں، پیروں کی انگلیوں کو ایسے سیدھا رکھتے ہیں، ہاتھ ایسے رہنے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر اتنے ڈسکشنز کرتے ہیں، اور یہ سب کر کے یہ لوگ اپنے کو سماج میں نمازی کہلواتے ہیں، اور خود فریبی میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن صلاۃ کی حقیقت سے بالکل ناآشنا ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صلاۃ ہوتی کیا ہے اور اس کی غائیت کیا ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت پر غور کیجئے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ ہر معون کے سر چشمے پر بند لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی معون کہتے ہیں یعنی یہ ان چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ملی تھیں، یعنی جو چیزیں ہر کسی کی نشو و نما یعنی زندگی کے ڈیولپمنٹ کی تمام چیزیں کھلے پانی کی طرح بہتی رہنی چاہیے تھی، جسے جہاں ضرورت پڑے اسے وہاں پر ہی وہ چیز مل جائے، مگر یہ نمازی اس پر روک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سورۃ الماعون کو بنا عربی متن کے صرف عام فہم زبان میں روانی کے ساتھ ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن عملاً دین کی تکذیب کرتا ہے؟ یعنی اس کا طرز عمل اس امر کی دلیل ہے کہ اگر دینداری یہی ہے جس کا مظاہرہ اس کے اعمال سے ہوتا ہے تو پھر دین کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ آخر ان کو دین کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا ہے؟ کیوں یہ اس سے پلٹ جاتا ہے؟ دین کا مقصد تو یہ تھا کہ سماج میں جو بھی بے یار و مددگار رہ جائے تو اسے محسوس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اکیلا اور بے کس ہے، اور اگر اس کی ضرورت رک گئی ہے تو اسے فوراً پورا کر دیا جاتا۔ لیکن اس دیندار کی حالت تو یہ ہے کہ جو شخص بھی معاشرے میں بے یار و مددگار رہ جاتا ہے اسے یہ دھکے مارتا ہے، زندگی کی دوڑ میں اسے پیچھے ڈھکیلتا ہے، اور جن کی زندگیاں اچانک کسی حادثے میں رک گئی ہیں ان کی نہ تو خود ہی کوئی مدد کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو ابھارتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ ایسے لوگ کام تو ایسے کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو دیندار دکھانے کے لیے نمازیں بہت پڑھتے ہیں۔ اسی قسم کے نمازی ہیں جن کی نمازیں ان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ نمازیں پڑھ کر اپنے کو اور دوسروں کو فریب دے لیتے ہیں کہ یہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ صلاۃ کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد تھا ایک ایسے معاشرے کا قیام کرنا جس میں تمام افراد اللہ کے قوانین کی پابندی کریں اور پوری انسانیت کو نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ پہنچاتے رہیں۔ یہ صلاۃ کے اس مقصد سے تو غافل رہتے ہیں اور اس کے دکھنے والے ارکان یعنی قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ کی ادائیگی کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔
اصل میں تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر کچھ خرچ بھی کرتے ہیں تو بس بڑی ہی کاہلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی اس خود فریبی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسری طرف رزق کے تمام سرچشموں پر، جنہیں تمام انسانیت کے لیے بہتے پانی کی طرح کھلا رہنا چاہیے تھا، اس پر یہ بدبخت بند لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کو آج کی اصطلاح میں بینک میں سگنیچر کرنا کہتے ہیں، یا ATM کا پاسورڈ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف سے تو تھیلے میں پیسہ آتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ پاسورڈ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں نکل پاتا، اور یہ انفاق کا رول اور اس کا قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ جہاں اس نے اپنی ضرورت سے زائد اللہ کا رزق جمع کر رکھا تھا، اور اس طرح ضرورت مندوں کو ان کے فائدے کی چیزوں سے محروم کر رکھا تھا۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو جھٹلا رکھا ہے۔ میں آپ کو کامیابی کا طریقہ تو نہیں بتا سکتا، مگر ہاں ناکامیابی کا طریقہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ قرآن کے خلاف سب کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے کو اونچا بھی دکھائیے، سوسائٹی میں مال اور دولت کی ہوڑ بھی لگائیے، مگر سب جمع کر کے رکھ لیجئے، بس اللہ کی دی ذمہ داریوں کی طرف اپنا چہرہ مت کیجئے، پھر دیکھیے ناکامیابیاں کیسے ہمارے پیروں کو چومتی ہیں۔ اگر اس ناکامیابی سے دونوں جہانوں کے لیے ختم کرنا ہو تو تہجد میں اٹھیے، اللہ سے کہیے کہ اے اللہ میں تیار ہوں، اپنی خوشی سے تیار ہوں، بنا کسی کی زور زبردستی کے تیار ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کا دین بالکل اس طریقے پر جس طریقے سے تمام انبیاء نے اور ان کے حواریوں اور صحابہ صحابیات نے سمجھا تھا اور اعمال کیے تھے، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں امت کے پاس اس کے علاوہ کہیں کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بلا تفریق و ملت کے سارے انسانوں پر پوری کر دے اور آنے والے شدید یقینی عذاب سے بچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری اس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کے کچھ پارٹس آپ سے مس ہو گئے ہوں تو برائے مہربانی 8279865903 پر واٹس ایپ میسج ڈال دیجئے، انشاءاللہ مسنگ پارٹس آپ کو جلد از جلد بھیج دیے جائیں گے۔